بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر دہائی دینے لگے، اے عمر، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اب وہ حمل سے ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، پورا مقدمہ پیش کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے عمر، میں 2 سال پہلے تجارت کی غرض سے مصر گیا ہوا تھا اور اپنی بیوی کو اکیلے گھر میں چھوڑا تھا۔ اللہ کے بھروسے اب میں 2 سال بعد گھر آیا ہوں اور واپسی سارے راستے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے سوچتا آیا ہوں۔ دل میں گھر واپسی اور زوجہ سے ملاقات کی بے حد مسرت تھی، لیکن وہ مسرت اچانک سوگ میں بدل گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی تو حاملہ ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی کہ یہ حمل مجھے 2 سال سے ہے، جب تم مصر گئے تھے۔ یعنی میری بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا بلکہ یہ میرا ہی حمل ہے اور وہ 2 سال سے حمل میں ہے۔ اے عمر، کیا کوئی اتنا بے وقوف ہوگا جو اس بات کا یقین کر لے گا کہ حمل 2 سال سے ہے؟ یقیناً میری بیوی نے میرے پیچھے سے زنا کیا اور یہ حمل اسی زنا کا نتیجہ ہے۔ اب میں آپ سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عمر اس وقت مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی کی بیوی کو طلب کیا۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ حمل تمہارے شوہر کا ہے اور 2 سال سے یہ حمل موجود ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم، یہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میرے ہی شوہر کا، اس کا باپ ہے۔ شوہر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ 2 سال تو میں نے اسے چھوا نہیں، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کچھ دیر سوچا اور یہ حکم صادر فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کو ابھی اور آج ہی رجم یعنی کہ سنسار کیا جائے گا۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، میں خلیفہ کا یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ آواز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت معاذ کہنے لگے، اے عمر، میں آپ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں لالگی آ گئی۔ وہ پوچھنے لگے، معاذ، تمہارے پاس میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر، آپ کے لیے نہیں، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجرمہ ہے، آپ کی نظر میں آپ اس کو سزا دیں، مگر اس بچے کو جو اس عورت کے پیٹ میں ہے، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب ایک غامدیہ عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم، میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، لیجئے، یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو گئی تو وہ اسے اس حال میں لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی اللہ، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینے تک ایک گڑھا کھودا جائے اور لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے خون حضرت خالد کے منہ پر گرا۔ حضرت خالد نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ حضور نبی کریم نے انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سن لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے خالد، ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظلماً خراج لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور پھر اسے دفن کر دیا جائے۔
یہ واقعہ سنا کر حضرت معاذ کہنے لگے کہ اے عمر، آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا گیا وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے اس بچے کو جب دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر تک جب یہ خبر پہنچی تو حدیث میں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس وقت عمر نے کہا تھا ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو بے گناہ سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔